محترم سامعین السلام علیکم۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کی توحید کے نفاذ کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو اس نظام کے نفاذ کے لیے بھیجا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام نے ہمیں ٹرک کی دو بتیوں کے پیچھے لگا دیا۔ ایک بتی ہے فرقہ بندی اور دوسری بتی ہے شخصیت پرستی۔ ان دونوں میں الجھا کر قوم کو اصل مقصد سے ہٹا دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا اس نظام کو کہیں اور غائب کر دیا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے فرقہ بندی۔ سب سے پہلے اہل کتاب نے دین میں فرقے بنائے، پھر مسلمانوں نے بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فرقے بنا لیے۔ گرجا، کلیسا، محبت، مسجد الگ ہو گئے، قائد و نظریات الگ ہو گئے، ایمانیات، اعمال الگ ہو گئے۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مسلمانوں نے نبی، صحابہ اور غوث، قطب، ابدال، قلندر کو حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا، اور علماء کرام کو رب بنا دیا۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے اور اس کی تفسیر بھی موجود۔ مسلمانوں کے موجودہ علماء کرام سے فرقہ بندی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفی، جعفری، مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی فرقے نہیں، مکتب فکر ہے۔ فقہی اختلافات ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں، اور فروع پر اختلافات ہیں، اصولوں پر نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے 5 بڑے فرقوں کا تو پورے قرآن پر اختلاف ہے، مثلا اذان، وضو، نماز، مسجد، اوقات صوم، حج بدل، زکوٰۃ، خمس، صلاۃ، قبلہ اول، امامت، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، مولا، ولی، اولیاء، حاضر ناظر، نور بشر، علم غیب، معجزات، متع، حلالات، طلاق، قد ثانی، ایصال ثواب، وسیلہ، شفاعت، غلام کنیزیں، عذاب قبر، غلامی، صدقات، تسبیح، رکوع سجود، ذکر، شکر، صبر، تشہد، درود، دعائے قنوت، وطر، مرتد واجب القتل، شراب حرام، سماع موتیٰ، رجم یا کوڑے، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ، آیت کنز، سبع قرأت، تقلید، مزارات، قبر میں حیات، آیت ضائع، قرآن نامکمل، عزل، رضاعت کبیر، احبار و رہبان، امامی شریعت، تصوف، 40واں برسی، عرس، مزارات، نعتیں، قوالیاں وغیرہ۔ یہ اتنی طویل لسٹ قرآن سے اخذ کر کے پیش کی ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں ہمارا تو اصولوں پہ نہیں، فروعات پر اختلاف ہے۔ یہ سارے اصول ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ اب ذکر ہو جائے فقہی اختلافات کا، یہاں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ضروری ہے۔ القرآن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا یہ کہ تم کو فرقہ فرقہ کر کے سب کو بھڑا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ سورہ انعام۔ جب سے فرقے وجود میں آئے ہیں لاکھوں مسلمان فرقہ بندی کے بھینٹ چڑھ گئے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، واقعہ ہرا، واقعہ کربلا، ابو صفا کی بنو امیہ کے خلاف قتل و غارت گری، مختار ثقفی کا مسلمانوں سے انتقام، سقوط بغداد، شیعہ سنی جھگڑوں کے تناظر میں 16 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام 40 روز تک جاری رہا۔ پاکستان میں مساجد پر قبضے، شیعہ سنی فسادات، بم دھماکے، ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جاتا، ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رکھے گئے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے بغض، عداوت، کینہ رکھتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر صحابہ پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، گالم گلوچ کی جا رہی ہے، عدالتیں لگائی ہوئی ہیں جس میں کسی کو حق پر کسی کو گمراہی پر ثابت کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ملک میں مسلمان سے محفوظ نہیں، جلد سے جلوس سیکورٹی میں نکالے جاتے ہیں۔ علماء کرام جواب دیں
کیا یہ صرف فقہی اختلاف ہے؟ کیا رسول اللہ اور یہود و نصارہ کے درمیان اختلافات کی بنیاد پر کتنے قتال ہوئے اور کتنے فتوے لگائے گئے؟ صحابہ میں بھی فقہی اختلافات ہوتے تھے، ان کے نام پر کتنے فرقے وجود میں آ گئے اور کس کس نے کس کس کو نقصان پہنچایا۔ فرقہ بندی کے استدلال پر ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہود 72 فرقوں میں بڑھ گئے، تم 73 فرقوں میں نہ بڑھ جانا، ایک فرقہ جنتی ہوگا، بقیہ 72 جہنم میں۔ کیا یہ حدیث فرقہ بندی پر سند نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ فقہی اختلاف ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں۔ اب ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ فرقہ بندی کے بارے میں قرآن کا کیا موقف ہے اور پوری امت مسلمہ دین کے نام پر کیا کر رہی ہے۔ اتحاد و اتفاق القرآن اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو اور متفرق نہ ہو، اور تم اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں یعنی قرآن آ چکا ہو اور کئی فرقے بن گئے اور آپس میں اختلاف کیا، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور انہوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد سے تفریق ڈالی، بولا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں تو ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ جب حضرت موسیٰ 40 روز کے لیے اپنی قوم کو حضرت ہارون کے حوالے کر کے چلے گئے تو ان کی قوم نے ان کے جانے کے بعد شرک کو اختیار کیا اور سونے کا بچڑا بنا لیا۔ اب جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر غصے کا اظہار کیا اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور سر کو پکڑا اور جھنجھوڑا کہ تم نے میرے جانے کے بعد انہیں اس شرک سے کیوں نہ روکا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ مجھے شرک گوارا تھا، لیکن ان کی فرقہ پرستی گوارا نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان کو روکوں گا تو یہ کہیں آپس میں فرقے نہ بنا ڈالیں۔ تو فرقہ بندی اتنا بڑا گناہ ہے جو شرک سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہر فرقہ خوش، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، سب ایک دین پر، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ پھر امتوں نے اپنا کام اپنے درمیان فرقہ فرقہ کر کے متفرق کر لیا۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اپنے اس فرقے پر خوش ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں شیعہ بنا لیے اور شیعہ ہو گئے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا اور آپس میں فرقے بن گئے، پس جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرقہ بندی کفر، پھر آپس میں مختلف فرقے بن گئے، سو کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرو اور صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ اور صحابہ کا مسلک مذہب فرقہ کیا تھا؟ اللہ اور رسول کے واضح حکم کے باوجود دین میں فرقوں کا جواز۔ اللہ کے اس اعلان پر کہ فرقہ بندی ظلم ہے، کفر ہے، شرک ہے، کیا بچت کا کوئی راستہ ہے؟ رسول اللہ سے تعلق ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کے ماننے والوں کا نام کیا رکھا تھا؟ امت مسلمہ غور فرمائے اپنے مسلک پر، نظر ثانی فرمائے کہ قرآن کا کیا حکم ہے۔ شکریہ۔